نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال اركبوا فيها، اور نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے. یہ جو کشتی کا چلنا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی کے اوپر اس کا تیرنا. اور اس کے بارے میں کئی اور جگہوں پر ذکر آتا ہے انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرہ، تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیا اس واقعے کو. وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ چل رہی تھی ان کو لے کر ایک موج میں، یعنی جیسے موج آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ کشتی بھی اوپر نیچے کو جا رہی تھی. اتنی بڑی بڑی موجیں تھی لیکن کشتی ان کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی. وہی تجری بہم فی موج، موج کس کو کہتے ہیں؟ لہر کو. لہر میں چل رہی تھی کشتی. کالجبال، اور لہریں بھی کیسی؟ پہاڑوں جتنی بڑی. جسے ایک لہر آئی تو گویا پہاڑ کی چوٹی جیسے اوپر چلے گئے، پھر نیچے کو، پھر اوپر، پھر نیچے، یعنی اتنا شدید طوفان تھا. یہ طوفان کی شدت بتانے کے لیے فی موجن کا لفظ آ رہا ہے. کالجبال. ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کنعان کو پکارتے ہیں. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کنارے پر تھا، دوسری طرف تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس صحبت کو چھوڑ دو، اس دوستی کو چھوڑ دو. قالا، کنعان بولا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آخری وقت بھی اسباب پر امید ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام بولے آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا. عاصم، عصمت اسی سے ہے، بچانے والا، پناہ دینے والا. الا من رحمہ، مگر جس پہ وہ خود رحم کرے. وحال بینہم الموج، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، دونوں کے بیچ میں آ گئی. فکان من المغرقین، تو بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، بیٹا ڈوب گیا، مغرقین میں شامل ہو گیا. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل جا. یہ جو لفظ ہے نا، یا ارض، اے زمین، اور یہ کامن ناؤن ہے ارض. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پوری زمین پہ طوفان تھا. اے زمین اپنا پانی نگل جا. بلع ہوتا ہے حلق سے نیچے لے جانا، یعنی جہاں جہاں سے پھوٹا تھا وہاں سے واپس سک ہو جائے، اندر چلا جائے. وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، رک جا.
کیونکہ نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا اور اوپر سے بھی بارش برس رہی تھی. وغید الماء، پانی خشک ہو گیا. اللہ کا حکم کن کافی تھا، پانی زمین میں جذب ہو گیا، سب کچھ ڈرائی ہو گیا، ہر چیز مٹ گئی. وقضی الامر، فیصلہ نافذ ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور ٹھہری جودی پہاڑ پر. کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ہچکولے کھاتی بالآخر پہاڑ کے اوپر جا ٹکی. زمین سے اٹھی تھی، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکی. یہ خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کہ جودی پر رکی؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ وہ کتنا بڑا طوفان تھا، کتنی بڑی بڑی موجیں تھیں. وہ کشتی کو بھی اٹھا کے کہاں لے گیا، ورنہ عام کسی کشتی کا پہاڑ پہ جا کے رکنا امر محال ہے. جودی ایک پہاڑ ہے کردستان کے علاقے میں، جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب. بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے، جو ارمینیا میں ایک پہاڑ ہے، اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام بھی ہے، یعنی پہاڑوں کے سلسلے کا نام. سلسلہ کوہستان جس کو ارارات کہتے ہیں، وہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے، اور جبل جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے، آج بھی جودی کے نام سے مشہور ہے. ترکی میں علاقہ یہ آج کل آتا ہے، عراق اور ترکی کے درمیان. وقضی الامر واستوت علی الجودی، وقیل، اور کہہ دیا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دور ہوئی ظالموں کی قوم، ہلاکت ہوئی ظالموں کی قوم کے لیے، لعنت ہو ظالم قوم پر، جن کا قصہ پاک کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، کشتی ٹک گئی، زمین کا تو نقشہ ہی بدل گیا. انسان تو کیا، جاندار بھی ختم ہو گئے، جانور بھی ختم ہو گئے، پرندے تک ختم ہو گئے. کیونکہ پرندے بھی اڑتے ہیں نا تو درختوں پہ جا بیٹھتے ہیں، پہاڑوں پہ جا بیٹھتے ہیں. جب پہاڑ ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، اکھڑ گئے، پرندے بھی کہاں بچے ہوں گے. کیا نظارہ ہوگا زمین کا کہ اللہ کے عذاب نے ایسا جوش مارا کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو کے رہ گئی. نوح علیہ السلام نے اب اپنے رب کو پکارا. فقالا، بولے، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. اولاد ایسی ظالم چیز ہے جس کو انسان کسی حال میں بھول نہیں پاتا، چھوڑ نہیں سکتا. اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ وہ بھی سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. تیرا فیصلہ سب سے زیادہ انصاف والا ہے. مجھے تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ میرا بیٹا تھا. قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں. جہاں ایمان نہ ہو وہاں رشتے بھی نہیں رہتے. انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک غیر صالح عمل تھا، ایک بگڑا ہوا کام تھا. فلا تسألنی، تو مجھ سے مت سوال کر. ما لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا.
تو اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کر. انی اعظک، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں شمار ہو. بیٹے کی بات کر کے جہالت کا ثبوت نہ دو. گویا اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ دعا یا درخواست قبول نہ ہوگی تو وہ مانگنے سے بھی پرہیز کرتے، لیکن جو ہی مانگا اور اس مانگنے پر، اس دعا پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. قال رب انی اعوذ بک، بول اٹھے اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کو میں جانتا نہیں، تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں کہ مجھ کو نہیں مانگنی چاہیے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پہ رحم نہ کرے گا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہاں بیٹے کو بچانے کی بات کر رہے تھے، کہاں اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، مجھ پہ رحم فرما. قیل یا نوح، کہہ دیا گیا اے نوح، اہبط بسلام منا، اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ. اس کشتی سے اب امن سے اتر جاؤ. وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں ہوں. وعلی امم ممن معک، اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی اس دور کے لوگ یا اس کے بعد جو بھی ایمان لائیں. کیونکہ آتا ہے نا وجعلنا ذریتہ فی الباقین، اور برکتوں کی بات اس لیے کی گئی کہ اب انہی سے سب نسلیں آگے چلنی تھی زمین پر. وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ ایسے ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، عنقریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر چھو لے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا ان کے کفر کی وجہ سے. تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ سب ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمہا، تم نہ جانتے تھے ان کو، تمہیں اس کی کوئی خبر نہ تھی. انت ولا قومک، نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم. من قبل ھذا، اس سے پہلے، یہ من گھڑت کس سے نہیں، یہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتیں ہیں. فاصبر، صبر کرو. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام تقوی والوں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، یقیناً ہم مدد دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب ہونے والا ہے. اس سارے واقعے میں جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کردار اور ایک پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ اللہ کا معاملہ. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے، بہت بڑی عبرت کی. عموماً ہمیں یہ بات تسلی دیتی کہ ہمارے والدین بڑے نیک تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن کیا پتہ چلا
باپ اگر پیغمبر بھی ہو تو جب تک انسان خود کچھ نہ کرے اپنے لیے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا. دوسری اہم بات کہ اس بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اسے پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ وہ کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، اس کے دوست اچھے نہیں تھے. یہ آیت ہے نا 42، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ مت رہو. بیٹا پیغمبر کا تھا، خود اگر کافر نہ بھی تھا لیکن کافروں سے محبت رکھتا تھا. انہی کے ساتھ انجام ہوا. نوح علیہ السلام کی بیوی کسی پیغمبر کی بیوی کافر نہیں ہوا کرتی، کسی پیغمبر کی بیوی کافر نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا بھی قصور کیا تھا کہ عمل نہیں تھا، اور دلچسپیاں شوہر کے مشن کی بجائے کافروں کی سرگرمیوں سے تھی. ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، محبتیں، دوستیاں، تعلقات. تو صحبت صالح ترا صالح کنند اور صحبت طالح ترا طالح کنند. نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اور نیکوں سے تعلق تمہیں نیک بنا دیتا ہے، اور بدکار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کی مجلس انسان کا انجام برا کرتی ہے. اور پھر وہی حدیث جو پیچھے آپ نے پڑھی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے بکری کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے جس کے لوگ کان کتر دیتے ہیں. شیخ سعدی نے بہت زبردست انداز میں اس واقعے پہ تبصرہ کیا کہ پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکاں گرفت مردم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا بدوں کی صحبت میں رہا تو نبوت کے خاندان کو گم کر بیٹھا. اس پانی میں گم ہو گیا نا، اور باقی سارا خاندان سمیت اس کی بیوی کے سب پار ہو گئے. تو پسر نوح با بداں بنشست، تو یہ برے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کا نتیجہ تھا. خاندان نبوت بھی اس کو نہ بچا سکا. اس کے برعکس وہ کہتے ہیں سگے اصحاب کہف، اصحاب کہف کا جو کتا تھا، روز چند دن پے نیکاں گرفت، اس نے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی، ان کی رکھوالی کی. مردم شد، انسانوں کے مرتبے پہ جا پہنچا، کیونکہ جنت میں اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا. ان کی رکھوالی کی تھی نا، حفاظت کی تھی. تو نیک لوگوں کی مجلس انسان کو اعلی مقام تک پہنچا دیتی ہے. اگر انسان کے اپنے اندر کچھ بھی گٹس نہ ہو، کوئی بھی خوبی نہ ہو، لیکن یہی خوبی بہت بڑی ہے کہ اس کی محبت اور دوستی اور دلچسپی نیک لوگوں کے ساتھ ہے. اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا. نیک لوگوں سے محبت ہے تو اس کا انجام خاتمہ بھی ویسا ہی، اور قیامت کے دن انہی کی مجلس اور صحبت میں اٹھایا جائے گا. سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا. وَيَقُولُ، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کا راستہ اپناتا، رسول کا ساتھ دیتا. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر. لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. اے کاش کہ میں فلاں انسان کو دوست نہ بناتا.
کیونکہ اس نے مجھے بھٹکایا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے ذکر سے بھٹکا دیا، نصیحت گم کر دی، اس نے مجھے ہدایت سے دور کر دیا. کیونکہ آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ویسی ہی باتیں ہوتی ہیں. اچھے لوگوں میں بیٹھیں تو اچھی گفتگو ہوگی، آپ کا وہ بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا. اچھی اچھی باتیں، ذکر کے مراد صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ پڑھے، کوئی اچھی گفتگو بھی ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا. تو جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جاتا ہے. لیکن جب دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر، وہ ذکر بھلواتے ہیں، اللہ کی بات کرنے نہیں دیتے. بھئی تم یہاں بھی ہمیں بور کر رہے، یہ اپنا درس وہیں رکھ کے آیا کرو، یہاں نہ ذکر کرو اس کا، ہر وقت تم یہی باتیں کرتے ہو. وہ روک دیتے ہیں، لٹرلی روک دیتے ہیں. آپ نہیں روک سکتے ان کو کہ غلط باتیں نہ کریں، لیکن وہ آپ کو روک دیتے ہیں. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور انسان کے حق میں شیطان بڑا بے وفا ہے، اس کو غلط رستے لگا کے خود ایک طرف ہو جاتا ہے. سورۃ الزخرف میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس روز دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بعضهم لبعض عدو، دوست دشمن بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دوستوں ہی کی وجہ سے تو انسان غلط رستے اختیار کرتا ہے. حدیث میں ہے لا تصاحب الا مؤمنا، مت دوست بناؤ مگر مومن کو. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی شخص. یعنی جب دعوت ہوگی اور خراب لوگوں کو بلاؤ گے تو وہ دنیا کا نقصان بھی کریں گے اور دین کا بھی کریں گے. لیکن اگر ایمان والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو پھر وہ دنیا میں بھی دعائیں خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، اور آخرت میں بھی. بعض اوقات اب تو شادیوں میں کھلانے پلانے کا رواج کم ہو گیا، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک جب یہ ہوتا تھا تو کسی شادی ہال میں جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ کھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کی ڈیکوریشن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کے برتنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کوئی انتقام لینے کے لیے یہاں ٹوٹ پڑا ہو. تو اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی ہی کھائیں، کیونکہ وہ کھائیں گے بھی سلیقے تمیز سے اور کم از کم نقصان دے کے تو نہیں جائیں گے. کبھی کبھار ایسی بڑی گیدرنگز میں جب لوگ نکلتے ہیں تو باقی چیزوں کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے نا. جیسے کوئی جانور گھوم کے گیا ہو، یہاں ہر چیز اجاڑ پجاڑ کے جاتے ہیں کہ ہر مخلوق پناہ مانگے ایسے لوگوں سے. تو ایسے لوگوں سے دوستی پھر یہی رنگ لاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری کی مثال کیسے دی؟ ایک عطر فروش اور ایک بھٹی دھونکنے والا. اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو تمہیں نہیں بھی دے گا تو اس کی خوشبو تو تم کو آتی رہے گی نا. اور اگر کوئلہ جلانے والے کے پاس، بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اور کچھ نہیں تو اس کا دھواں تمہارے کپڑے تو کالے کرے گا، تمہاری صحت کو تو نقصان ہوگا. اور سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں دوستی کا معیار، انما ولیکم اللہ، سب سے پہلی دوستی اللہ سے، ورسولہ، اس کے رسول سے، والذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے. کون وہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی جن کی بیسک کوالٹی کیا ہو کہ کم از کم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ بے نمازیوں میں بیٹھ کے آپ کی نماز بھی بوجھل ہو جائے گی. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ان کو دیکھ کے تمہیں بھی خیال آئے گا کہ میں بھی کچھ خرچ کروں. اور اگر بخیلوں کی کمپنی میں بیٹھو گے تو اپنا دینا بھی حماقت نظر آئے گا. وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے، عاجز لوگ، بد اخلاق اور بدتمیز نہیں. راکعون اخبتوا الی ربہم. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی عبرت کی بات ہے اس واقعے میں، اور بہت گہرے معنی رکھتا ہے کہ اس بیٹے کی خرابی کی اصل وجہ بری صحبت تھی. لیکن ہم سب اس لحاظ سے کس قدر پریشان ہوتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو اچھی کمپنی کہاں سے دلوائیں.
ان کو اچھے دوست کہاں سے دلائیں؟ کیونکہ آپ گھر میں ان کو کچھ بتاتے ہیں، باہر جا کے وہ کچھ اور سنتے ہیں. ایک عجیب کنفیوژن. کیونکہ ماحول میں ایک دم انسان سب کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف، قوم عاد جو قوم نوح کے بعد دنیا میں بسائی گئی تھی، قدیم ترین قوم، ان کی طرف بھیجا. کس کام کے لیے؟ ہدایت کے لیے. کس کو؟ اخاہم، انہی کے بھائی کو، یعنی ان کی قوم میں سے، ان کے اندر سے، ان کی قوم کا فرد. کون؟ ہودن، ہود علیہ السلام. قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو. کیا کہا؟ اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. یہ وہی پیغام ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تمام قومیں اللہ کو مانتی تھیں، اس کے وجود کو پہچانتی تھیں. ان کی خرابی کیا تھی؟ عملی بگاڑ کا شکار تھی. عقیدے میں بھی بگاڑ تھا اور عمل میں. بات یہ ہے کہ عقیدہ اگر درست ہو تو ہو نہیں سکتا کہ عمل درست نہ ہو. ایک صالح پودا، صالح جڑیں، ہو نہیں سکتا کہ پھل نہ لائیں. پھل اسی درخت کو نہیں لگتے جہاں جڑوں میں خرابی ہو. تو جس قوم کا عمل بگڑتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے. اسی لیے پیغمبروں نے اعمال کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی. تو یا قوم اعبدوا اللہ ایک عام دعوت ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مرضی کو سامنے رکھو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. تو گویا ایک طرف تبلیغ کی، دوسری طرف تردید بھی کی. تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دینا، یعنی مثبت انداز میں اپنی بات پہنچائی. اور وہ کیا تھی؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور تردید کس چیز کی؟ شرک کی. کیا؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. یہ ان کے موجودہ نظریات پر تنقید تھی، ان کی تردید تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں کی تردید نہ کی جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کا احساس نہ دلایا جائے، ان پر جھنجھوڑا نہ جائے اور ان سے روکا نہ جائے. یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور انہی سے بیلنس قائم ہوتا ہے. ہاں، ابتدا نہی عن المنکر سے نہیں ہوگی، امر بالمعروف سے ہوگی. ابتدا اس جملے سے ہوگی اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ہر الہ کو نگیٹ کر دیا گیا کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ مت کرو، صرف اسی کے بن کر رہو. اس لیے کہ انسانوں کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ انسان صرف بات سمجھنے سے ہی عمل بدل لیتے ہیں، مان جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو جب تک جھنجھوڑا نہ جائے اور جب تک ان کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے، اس کی نشاندہی نہ کی جائے، اس پر تنقید نہ کی جائے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتے. پیغمبروں نے یہ دونوں کام کیے. ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.